تمام سامعین کو السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھیوں میں سے آج آپ کا سامنے ذکر کر رہا ہوں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، بنو امیہ خاندان سے ان کا تعلق تھا اور بڑا مالدار اور سردار گھرانے کے چشمہ چراغ تھے یہ۔ ان کے خاندان کو اس طرح ہے کہ عبد شمس اس کا بیٹا ربیہ کا بیٹا عتبہ اور عتبہ کا بیٹا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بڑے دراز قد تھے، حضرت عمر فاروق اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی طرح، اور بڑا لمبا چوڑا جسم، پہلوانوں کی طرح مضبوط ان کا بدن تھا، وہ بہت نڈر تھے یہ۔ تو ان کی ایک بہن ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، فتح مکہ کے ٹائم پہ یہ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، اور ایک بہن ان کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی طرح ان کی اور بہنیں دیگر بڑی بڑی شخصیات کے گھر میں تھیں۔ اور تاریخ میں صرف ان 3 بھائیوں کا ذکر آتا ہے، حضرت ابو حذیفہ اور ایک شیبہ اور ایک عزیز۔ باقی اور بھائی بھی تھے مگر ان کا اتنا تاریخوں میں نام نہیں آتا ہے۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت بڑی پھیلی ہوئی تھی، طائف، یمن اور شام تک ان کی تجارت، بڑا مالدار گھرانہ تھا۔ تو یہ کسی کام سے شام جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو درمیان میں یثرب تھا جو بعد میں مدینہ کہلایا۔ وہاں جب یہ جا رہے تھے تو انہوں نے اسٹے کیا وہاں پہ۔ تو وہاں انہیں معلوم ہوا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا 7-8 سال کا غلام، جو خریدنے کے لیے کھڑا، اس کے مالک نے بیچا تھا، بازار میں کھڑا تھا۔ تو کئی دن تک بیچارہ دھوپ میں کھڑا رہا، کوئی نہیں لے رہا تھا۔ تو ایک لڑکی تھی سبیتا نام کی، اسے ترس آیا، رحم آیا، تو اس نے اسے خرید لیا، جبکہ اسے ضرورت نہیں تھی اس کی۔ تو انہوں نے جب سنا اس کی خدا ترسی تو ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے اپنا پیغام بھجوایا شادی کا، قبول ہو گیا ان کا، اس طرح ان سے شادی ہو گئی۔ یہ پھر شام گئے، اور اس وقت کی شام تجارت بھی ہوتی، 2-3-4 مہینے لگ جاتے تھے۔ واپس آئے تو یہ پھر یثرب سے اپنی بیوی کو لے کے مکے آئے، تو ان کا غلام بھی ساتھ آ گیا۔ حضرت سالم مولا تھے، یہ بڑے زبردست قسم کے صحابی بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے حضرت سالم مولا۔ یہ مکہ آ گئے۔ مکہ جب آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت انہوں نے فرمانی تھی۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آئے حضرت عثمان غنی، اور اسلام کی باتیں ان کے سامنے رکھی، بہت متاثر ہوئے۔ پھر یہ بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند سوال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیے، تو یہ مطمئن ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر یہ واپس آ گئے، انہوں نے اپنی بیوی کے سامنے جب اسلام رکھا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر سالم مولا، ان کے سامنے اسلام رکھا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح پورا گھرانے نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کر لیا۔ تو ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک بار یہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، آگے امامت کر رہے تھے، اور یہ حضرت ابو حذیفہ اور ان کی بیوی پیچھے تھے۔ تو ان کا باپ جو عتبہ گھر میں آ گیا، وہ تو دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا، کیوں غلامی کا دور تھا، وہ تو اپنے غلام کو نزدیک بٹھانا بھی توہین سمجھتے تھے۔ تو غلام آگے کھڑا ہو اور مالک پیچھے کھڑا ہو، یہ تو ان کو برداشت ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو زیادہ قرآن جانتا ہے وہ نماز پڑھائے، تو سالم مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے، اس وجہ سے وہ امامت فرما رہے تھے۔ پھر جب حبشہ کی طرف ہجرت کا وقت آیا تو حضرت ابو حذیفہ کا گھرانہ بھی چلا گیا، پھر کسی غلط فہمی کی وجہ سے واپس آ گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ وہیں رہنے لگے۔ یہ بڑے نڈر تھے، ڈرتے نہیں تھے کسی سے، برملا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے آگے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اتنا یہ الحمدللہ بہت ہی جسم کے بھی مضبوط تھے، اور فصیح زبان بھی تھے، ان کی زبان میں بھی بڑی فصاحت تھی۔ پھر جب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو حضرت ابو حذیفہ بھی تشریف لے آئے۔ تو یہاں جب یہ آ گئے مدینہ میں، تو مدینہ آنے کے 2 سال کے دوسرے سال جنگ بدر شروع ہو گئی۔ تو
تو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا، اس میں ان کے پاس تلوار تیر و تمام اسلحہ تھا، اور اس لشکر میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ، چاچا اور بھائی بھی شامل تھے۔ جب میدان سج گیا تو کفار کی طرف سے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، چاچا اور بھائی آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید اللہ بن حارث، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یہ 3 بھی سامنے آئے۔ تو اسلامی لشکر سے جو یہ 3 مجاہد آئے تھے، انہوں نے چند ہی لمحوں میں ان تینوں کافروں کو کاٹ کے رکھ دیا، قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر جب قیدیوں کو گرفتار کرنے کا عمل آیا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر دیکھا کہ ایک انصار صحابی ان کے بھائی عزیز کو گرفتار کر رہا ہے، تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور انصار سے فرمایا کہ اس کے ہاتھ مضبوط سے باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، اس سے بہت سارا فدیہ وصول کرنا۔ تو ان کا بھائی بڑا ناراض ہوا کہ میرے سگے بھائی ہو کس طرح کہہ رہے ہو؟ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شکر کرو تم میری تلوار کی زد میں نہیں آئے، ورنہ زندہ نہیں بچتے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہیں قریب یہ کنویں خوش، اس میں پانی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے کافر قتل ہوئے ان کی لاشوں کو اس میں ڈال دو۔ تو مختلف طریقوں سے لایا جا رہا تھا، تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، چچا، بھائی کو بھی اس میں پھینکا گیا۔ یہ بہت غمگین کھڑے تھے حضرت ابو حذیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا حضرت ابو حذیفہ غمگین ہو تم؟ تو حضرت ابو حذیفہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے غمگین نہیں ہوں کہ میرا بھائی، چچا اور والد قتل ہو گئے، بلکہ اس لیے غمگین ہوں کہ میرا والد اتنا ذہین انسان تھا اور اس کی تجارت طائف، یمن و شام تک پھیلی ہوئی تھی، تو اسلام جیسی سچائی اس کے دماغ میں کیوں نہیں اتری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس پہ کیوں نہیں آشکار ہوئی؟ قرآن جیسی عظیم کتاب اس کے دل میں کیوں نہیں اتری؟ اس بات پہ میں غمگین ہوں کہ اتنا سمجھدار ہونے کے باوجود، سردار لیول کا ہونے کے بعد بھی اس پہ حقیقت کیوں نہیں آشکار ہوئی؟ تو دیکھ لیجئے جو آج کہتے ہیں نا کہ کاش میں دور نبوت میں اٹھایا جاتا، ایئر کنڈیشن روموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے موعظے لے کے یہ قصیدے اور نعتیں پڑھتے ہیں، اور پھر 10 قسم کے ان کے ٹی اے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم دیکھ لیجئے دور نبوت میں قربانیاں کس طرح دی جا رہی تھی۔ صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ان کے سارا مال و اسباب وہیں چھوڑ آئے تھے، یہ مکہ میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے تھے، حتیٰ کہ بہت سے صحابہ نے اپنے بیوی بچے بھی وہاں چھوڑ دیے تھے، اسلام کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حق کی خاطر وہاں آئے تھے۔ تو آج نعرے لگانا تو بہت اچھا آسان ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو دور کی بات ہے، ہم سے اگر کوئی کہتے ہیں نا یار کسی معاملے میں گواہی دو تو ہم تو وہاں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، 10 قسم کے بہانے کر لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور کاش میں دور نبوت میں اٹھایا جاتا۔ یہ جذباتی نعرے ہیں، جذباتی اشعار سے اسی پہ ہمارا اسلام شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہو جاتا ہے بس۔ پھر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں ان کے ساتھ تھے، بھرپور قسم کا جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا تو اس میں جنگ یمامہ ہوئی۔ جنگ یمامہ جب ہوئی تو بہت ہی خون ریز جنگ تھی، اس میں 500 حافظ قرآن مسلمان شہید ہوئے تھے، اندازہ کر لیجئے کیسی جنگ تھی۔ مسلمانوں کا لشکر صرف 13,000 تھا، سامنے مسلمان قذاب جو اس کا 40,000 کا لشکر تھا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سالار تھے جن کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو اس جنگ میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور ان کا جو غلام تھا یہ حضرت سالم مولا، یہ اس جنگ میں ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ پرچم ان کے ہاتھ میں دیا، علم ان کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ تو ان کا جب ایک بازو کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے بازو میں پرچم پکڑ لیا، جب وہ بھی کٹ گیا تو انہوں نے اپنے منہ سے پکڑ لیا، اور اس کے بعد جب انہیں شہید کیا گیا تو پھر یہ نیچے گرے، اندازہ کر لیجیے۔ آج تو صرف ہمارے ادارے
وہ ہیں نعرے کھوکھلے نعرے کہ کاش میں دور نبوت میں اٹھایا جاتا. تو جو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے بڑے بڑے معاوضے لے کے پڑھتے ہیں وہ اس طرح کی قربانی دے سکتے تھے کیا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاوے طریقے تو آج بھی موجود ہیں حدیثوں کی صورت میں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو اپنایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنایا، نہ صحابہ کے طریقوں کو اپنایا. بس چند جذباتی نعرے اور بس وہ مختلف قسم کے ایونٹس اپنے بنا لیے ہیں اور اسی میں سارے خوش ہیں بس. کیونکہ ہم کو یقین دلایا گیا ہے کہ ہم جو سارے جنتی ہیں. تو اس موضوع پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گا. تو یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچا کہ ایک چھوٹے سی چند باتیں آپ کو بتا دوں کہ کتنی زبردست قسم کی عظیم الشان انہوں نے قربانی اسلام کی خاطر دی. تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. جزاک اللہ.